مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نمازوں کے بارے میں پوچھا گیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ پڑھتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ حضور ظہر سے پہلے 4 رکعتیں گھر میں پڑھتے تھے، پھر صحابہ کو 4 فرض پڑھاتے تھے اور پھر گھر آ کر 2 سنتیں مزید پڑھا کرتے تھے۔ تو ظہر کی کتنی ہو گئی؟ گھر میں 4 رکعتیں اور ظہر کے فرض پڑھنے کے بعد 2 سنتیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز صحابہ کو پڑھا کر گھر تشریف لاتے اور گھر میں 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر آگے حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں حضور صحابہ کو عشاء کی نماز پڑھاتے اور گھر آ کر پھر 2 رکعت سنت پڑھا کرتے تھے، اور رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 9 رکعتیں پڑھا کرتے تھے جس میں وتر بھی شامل ہے۔ اور جب سورج صبح صادق ہوتا تھا تو فجر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جو لفظ ارشاد فرمایا کانا یصلی، یہ عربی کے اندر ماضی استمراری کا صیغہ ہے۔ ماضی استمراری کا مطلب ہوتا ہے جو بندہ کام ہمیشہ کرتا ہے، یعنی یہ والی جو رکعتیں ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ہمیشہ پڑھی ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ مؤکدہ مطلب جس کی تاکید کی گئی ہے، تو جیسے نبی نے یہ ساری زندگی پڑھی ہے ویسے امتیوں پر بھی یہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ والی رکعتیں اگر کوئی 1-2 دفعہ چھوڑتا ہے گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی چھوڑنے کی عادت ہی بنا لیتا ہے، فجر میں صرف 2 فرض پڑھتا ہے باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مغرب میں صرف 3 فرض پڑھتا ہے باقی وہ نہیں پڑھتا، ظہر میں 4 فرض پڑھتا ہے، عشاء میں 4 فرض پڑھتا ہے، اگر مسلسل اس کا عادی ہے تو یہ بندہ گناہگار ہوگا، کیونکہ یہ حضور کی ہمیشہ کی سنت کو چھوڑنے والا ہے۔ آج کل آپ کو مارکیٹ میں بڑے ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے بھائی فرض پڑھو، باقی سنتیں تو سب غیر ضروری ہیں، ان کو چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جنہوں نے ان سنتوں کو غیر ضروری سمجھ کے پچھلے 5-5 سالوں سے چھوڑا ہوا ہے، ایسے لوگ اپنا آخرت میں انجام دیکھ لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو میری سنت کو ترک کرے گا اسے میری شفاعت قیامت کے دن نہیں ملے گی۔ اور یہ تو وہ سنتیں جو حضور نے ہمیشہ پڑھی ہیں، اندازہ کریں جو ان کو غیر ضروری، غیر اہم، معاذ اللہ بیکار سمجھ کے چھوڑ رہا ہے، وہ میدان محشر میں ذلیل و رسوا بھی ہوگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے محروم بھی ہوگا۔ ہاں کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے، انسان ہلکا نہیں سمجھتا، غیر ضروری نہیں سمجھتا تو انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ میدان محشر میں یہ تجھے جعلی اسکالر نہیں بچائے گا، میدان محشر میں تجھے نبی نے بچانا ہے جن کی سنتوں کو تو دنیا میں غیر ضروری سمجھ کے ساری زندگی چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ فجر کی سنتوں کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا و ما فیہا کے خزانوں سے بہتر ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے جتنی حفاظت سنت نمازوں میں نبی کریم فجر کی 2 سنتوں کی کرتے تھے اور کسی نماز کی اتنی حفاظت نہیں کیا کرتے تھے۔ جس نماز کی حفاظت نبی کریم ساری زندگی کر رہے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ سنتیں چھوڑ دو، تمہارا کچھ بھی نہیں بگڑنے والا۔ ایک اور روایت میں حضرت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں، تمہیں گھوڑے رون ڈالیں پھر بھی تم فجر کی سنتیں نہ چھوڑو۔